عالی ترین، بہترین، بالا ترین، باارزش ترین ہدف ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اگر کوئی شخص کائنات کی باارزش ترین، قیمتی ترین، بہترین ہدف کے لیے، مقصد کے لیے کام کرنا چاہے وہ ظہور ہے۔ اس سے بہتر اس روئے زمین پہ اس وقت، اس ہستی میں اس وقت کوئی اور ہدف نہیں ہے اس سے بالا تر۔ یہ بھی ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ تمام انبیاء جو آئے اس دنیا میں تبلیغ کے لیے، دین کے نشر و اشاعت کے لیے، سب کے نظر میں ظہور تھا۔ سب نے کام کیا ہے، تمام انبیاء نے۔ 1,24,000 کم از کم انبیاء آئے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ انبیاء آئے ہیں۔ سب نے کام کیے ہیں، تبلیغ کیے ہیں، ہدایت کی ہے، لوگوں کی رہبری کی ہے۔ تو ان کے مد نظر جو ہدف تھا وہ ظہور حکومت الہی، ظہور امام زمان۔ انبیاء نے ابتدائی آفرینش میں آقا امام زمان کو دیکھا ہے۔ ظہور کی خوشخبری انبیاء کو دی گئی ہے۔ بات یقین کرنے کی، باور کرنے کی ہے، احساس کرنے کی ہے کہ واقعاً احساس کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے اگر کوئی ہدف ہے، ظہور ہے، ظہور ہے۔ اس وقت خداوند متعال کی نظر میں اس روئے زمین پہ انسانوں کے لیے اگر کوئی ہدف ہے، ظہور ہے۔ یہ باتیں تکرار کر رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس وقت اگر خداوند متعال نے اس روئے زمین کو، اس کرۂ زمین کو اور انسانوں کو اس روئے زمین پہ باقی رکھا ہوا ہے، یعنی ہمیں اس وقت زندہ رکھا خدا نے، اس وقت جو ہم سب زندہ ہیں اور باقی انسان بشر جو زندہ ہیں، ہدف اس وقت ہماری زندگی کا ظہور آ گیا۔ ہم سب زندہ ہیں ظہور کی خاطر۔ خدا آقا امام زمان علیہ السلام زندہ ہیں تو ہدف ظہور ہے۔ اتنے سالوں سے آقا امام زمان پردہ غیب میں، پردہ غیب یعنی چیئے، یعنی اسی روئے زمین پر ہیں، کسی جگہ ہیں اور انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی سردی گرمی، یہی تکالیف جو ہم برداشت کرتے وہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ خدا متعال نے جو ان کے لیے معجزاتی طور پر ایک کام کیا ہے، خدا متعال نے امام زمان کے لیے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ زمان کا ان کی زندگی پہ اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم بوڑھے ہوتے جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اسی 40 سالہ عمر میں اسی حالت میں خدا متعال نے رکھا تھا کہ وہ ظہور فرمائیں گے اور اسی حالت میں ہوں گے، یہ رکھا ہے۔ باقی عمر گزر رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اب آقا امام زمان چونکہ فارغ ہے، جس طرح ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں، جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم بیغام ہو جاتے ہیں، ہم تمام اپنے جتنے ٹینشن ہیں ہم نکال لیتے ہیں، بھئی اب تو چھٹیاں ہیں، ہم نے تفریح کرنی ہے، سیر کرنا ہم نے، لہذا ہم کسی اچھی سیرگاہ پہ چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ چھٹیاں گزاریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آقا امام زمان چھٹیاں گزارے ہوں، کیا انہیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اب وہ ایسا نہیں ہے۔ جتنی تکالیف ہم اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ امام زمان اٹھاتے ہیں۔ جتنی محنت اس وقت روئے زمین پہ عالم ترین انسان، مجتہد ترین انسان
معصوم ترین انسان روئے زمین کے اس وقت دین کے لیے کام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ امام زمان کام کرتے ہیں دین کے لیے۔ تبلیغ وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوتے، اگر آپ روتے ہیں آپ کے غم میں آپ سے زیادہ وہ روتے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے امام زمان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی زائر کو تکلیف پہنچتی ہے امام زمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر کسی مومن کے لیے حتی سر میں درد ہے امام زمان کو تکلیف ہوتی ہے، حتی ہمارے درد سر میں بھی وہ شریک ہیں روایات کے مطابق۔ تو اس وقت ان تمام تکالیف کو سہتے ہوئے امام زمان زندہ ہیں اور پردہ غیب میں ہیں، تو کس لیے؟ اپنے ظہور کے انتظار یہ ایک دن ظاہر ہو جائے۔ ظہور کس لیے؟ ظہور اس لیے ہمیں بدبختیوں سے نجات دلانے کے لیے، ہمیں خداوند متعال نے جو ہدف سعادت و خوشبختی مقرر کیا ہے، جو حیات معنوی خداوند متعال نے جو مقرر کیا ہے، اس تک پہنچانے کے لیے، ہماری مادی معنوی ترقی کے لیے، تاکہ ہم بھی حکومت الہیہ میں زندگی بسر کریں اور نجات حاصل کریں، ہم بھی مشاہدہ کریں کہ ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ ظالموں سے انتقام لیا جا رہا ہے، ہم بھی دیکھیں کہ ایک دن خدا کی حکومت، اسلام کی حکومت، اہل بیت کی حکومت قائم ہو چکی ہے، ہم بھی خوشحال ہو جائیں۔ امام زمان انسانوں کی خاطر، بشریت کی خاطر، خدا کی خاطر، یہ ہدف جو تمام انبیاء کا رہا اور اب امام زمان کا ہدف ہے، اور کربلا والوں کا ہدف یہی تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو اور عدل کا بول بالا ہو۔ ظہور کا اس سے زیادہ اور کیا ہدف ہے؟ آقا امام حسین یہی تو چاہتے تھے کہ کائنات سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ آقا امام حسین چاہتے تھے کہ دنیا سے ناانصافیوں کا خاتمہ ہو جائے، برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، یہی چاہتے تھے۔ اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، معروف کو عام کرنا چاہتے تھے، نیکیاں عام ہو جائیں، عدالت عام ہو جائیں، آقا امام حسین یہی چاہتے تھے۔ وانہا عن المنکر، چاہتے تھے کہ برائیاں ختم ہو جائیں۔ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، امت پیغمبر اسلام میں بشریت کی اصلاح کے لیے امام حسین نے قیام کیا۔ تو یہی ظہور میں یہی چیزیں تو ہوں گی، امت کی اصلاح ہو جائے گی، لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، نیکیاں عام ہو جائیں گی، برائیوں کا خاتمہ ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہدف اس وقت عظیم ترین ہدف ہے ہمارے لیے، اور ہم فراموش کر بیٹھے ہیں اس ہدف کو۔ تو لہذا ہم سب کا فرض ہے، زائرین کا فرض ہے، تمام نماز گزاروں پہ فرض ہے، تمام مہدوی جوانوں پہ فرض ہے، تمام مومن جوانوں پہ فرض ہے، تمام علماء پہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ظہور کے لیے دعا بھی کریں اور کام بھی کریں۔ پتہ ہے کہ جب تک ہم دعا نہیں کریں گے خداوند ظہور کو نزدیک نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل سال ہر سال تک ان کی سرکشیوں کی وجہ سے خداوند متعال نے رکھ دیا، صحراؤں میں بھٹکتے رہے، وہ بالآخر توبہ کیا، انہوں نے توبہ کیا، گناہ چھوڑ دیا، انہوں نے توبہ کیا، خدا کی بارگاہ میں آ کر کے پھرایا، خداوند متعال نے ان کی دعا سن لی،
اور ان کی بدبختیوں کا خاتمہ کیا. خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو حکم دیا. حضرت موسیٰ نے ظہور کیا، حضرت ہارون ان کی مدد کے لیے آئے اور فرعون کی جو ہے ظلم و ستم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا اور بنی اسرائیل آزاد ہو گئے. ہم بھی آزاد ہو سکتے ہیں. ہماری بدبختیاں کس وجہ سے؟ اس وقت کس قدر سختیاں ہیں ہمارے، ایک ایک قدم پہ ہمارے اوپر پابندی ہیں، پابندیاں ہیں ہمارے لیے. کون سی سہولت رکھی ہوئی ہے ہمیں دنیا نے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے دشمنان دین، دشمنان ملت، دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن کی کھلے عام مدد کرتے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف کبھی شور کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ نجات ملے ہمیں، حتیٰ شیطانی وسوسوں سے ہمیں نجات ملے گی جب ظہور ہوگا. ہمیں گڑ گڑانے کی ضرورت ہوتی ہے. خداوند متعال نے وعدہ دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں جواب دوں گا. اب ہم دعا نہیں کرتے تو جواب بھی نہیں آئے گا. خدا کے لیے دیر نہیں ہے. خدا کے لیے ہماری طرح ایسا نہیں ہمیں دیر اور ہماری عمریں آ جاتی ہیں، ہم پھر مر جاتے ہیں. خدا کی کوئی دیر نہیں ہوتی. تم بیٹھیں جب تم ہوش میں آ جائیں، جب تم بیدار ہو جائیں، جب تم آئیں گڑگڑائیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، اور جب صدق دل سے چاہیں حجت خدا کو، اس وقت خدا بھی. اگر آج سب ہم آہنگ ہو کر دعا کریں اور خدا سے چاہیں حجت خدا کو، تو خدا بھی ظہور کو نزدیک کر دے گا اور ہم تمام بدبختیوں سے نجات حاصل کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے. تو لہذا مجلس جس کی بھی ہو، محفل جس سے بھی منسوب ہو، امام زمان کو فراموش نہ